نحمد و نصلی علی رسول الکریم. درود پاک جی. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. سڈے ایک عالم گزرین جنگ نال تے محمدی شریف ایک جگہ مولانا محمد نافع انہوں نے نام ہے رحمہ اللہ تعالی. دارالعلوم دیوبند نے فاضل ہے اور اپنی زندگی بڑیاں کتاباں لکھیاں اور بڑی تحقیقی کتاباں. اسی 2-3 دفعہ آخر عمر انہوں نے زیارت کی تھی. گل میری سمجھ آ گئی تو بڑی مزدار گل ہے. حضرت کا نام ہے محمد نافع. نافع کا مطلب ہے نفع دینے والا، فائدہ دینے والا. وڈے علماء یا وڈے لوگوں کو لوگ سین کرانے، آٹوگراف گھینے، بھائی حضرت کوئی نصیحت لکھ دو، کوئی گل لکھ دو، تھلے اپنے سین کر دو، یہ سیڑھی یادگار ہو سی. حضرت جڑا سین کرنے اور آٹوگراف دینے بس میں دیکھتے دماغ چاہی گل اور وہ بڑے مزے نہ آٹوگراف حضرت اتنے لکھنے جس بندے بھی دینے نا تو اتنے لکھنے ہما جہان بیکار، ہما جہان بیکار. دنیا میں جو کچھ بھی ہے سارا بیکار ہے. ہما جہان بیکار محمد نافع. نہیں سمجھ آیا تو سی تڑپ بن جاؤ. اپنا اس مولی نے نائندے نہیں وینا، او دے مدینے وینا. ہما جہان بیکار محمد نافع. ساری کائنات بیکار ہے. اس کائنات کہیں شئی نہ کوئی مل نہیں. اگر اس کائنات کہیں شئی نہ مل لے تو ایک مدینے ہڑے نہ مل. ہما جہان بیکار محمد نافع. کائنات نے کہیں شئی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی مل نہیں، کوئی اس نے حیثیت نہیں. اور اللہ اور اس رسول تو علاوہ اس کائنات کچھ بھی نہیں. اگر اس کائنات کوئی ہیرا، کوئی موتی، کوئی اس کائنات نہ بھارے، کوئی اس کائنات نہ دولہ، کوئی اس کائنات نہ من ٹھارے تو وہ صرف اور صرف آمنہ نہ لال. ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات جتنا نفع پہنچایا، اس کائنات جتنا فائدہ پہنچایا، کہیں کوئی میں کوئی جملہ پہ آخنا کوئی بھی نیک ہے بد ہے، کوئی جیڑا بھی کائنات نہ چاہ گنو انہاں چو کہیں بھی کائنات اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات نفع پہنچایا. تو میں ایک جملہ آخر لگا علماء واسطے، نفع پہنچایا نہیں آج بھی انہیں ہی نفع پہنچانے. ہاں جی، آج بھی اگر اسی دنیا دیا نعمت تو نفع چاہنے پہ ہیں، سڈیا گناہاں نے باوجود عذاب نہیں آنا پیا، گرفت نہیں آنی پئی، زمین دھسنے نہ پے، آسمان ترٹنا نہیں پیا. حالانکہ روز ہی راتی اللہ تعالیٰ کو اجازت مانگنا. حدیث جانا زمین اللہ آکھنی بے ماں اجازت دے میں پھٹ ونیا، ان توڑے مجرم اور نافرمان میں کھا ونیا. سمندر اجازت مانگنا 3 واری سر پٹینا، یا اللہ اجازت دے کہ میں انہاں تباہ کر دیواں، ختم کر دیواں، وہا دیواں. ان توڑے نافرمانن، توڑے مجرمن، توڑے باغین. آسمان اللہ تعالیٰ کو اجازت مانگنا کہ اجازت دے میں ترٹ کے انہاں ختم کر دیواں، تباہ کر دیواں. تو اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں چیزاں جواب ایک گل آکھنے ان کان عبدکم فشانکم و ان کان عبدی فمنی و الی عبدی. اگر ان تسنین تو تروڑ سٹو، بھن سٹو، انہاں وہا سٹو، انہاں کھا ونجو، نگڑ ونجو، انہاں تباہ کر دیو. اور اگر انہاں نہ معلوم کوئی ہو رہے تو تسی وچوں ہٹ ونجو، میں جانا تے او جانے. میں جانا تے او جانے. اللہ تعالیٰ آج بھی اگر امت جینی پئی میری گلہ تو نہیں آکھنا، آپ سوچ کے ابھرنا. آج اگر اسی انہاں بہارا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر حضور نہیں راتی نہیں دعائیں نہ ہوانا، ان دعائیں جنہاں سجدے وچ اگلیاں یہ خیال ہونے لگ پونا ہے کہ نہیں روح تو نہیں نکل گئی. اتنا لمبا سجدہ صرف اپنی امت واسطے اللہ تعالیٰ کو منگ کے. جڑے اسرائیل آئے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے تے جبریل آئے اندر تشریف گھن کے آئے
اور اجازت منگی کہ یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑے اجازت منگنے پین اندر آونے نہیں، اور آج تک انہاں نہ کہیں شاہی محلے چ، نہ کہیں جھونپڑی وچ، نہ کہیں نکے گھرے چ اور نہ کہیں وڈے گھرے چ انہاں اندر وڑنے نہیں اجازت نہیں منگی۔ اے آمنہ نہ لالی تسا نہ دروازہ، جتھے ملک الموت بھی اجازت تو بغیر اندر نہیں آ سکنا، اگر اجازت دیو تو اندر آوے۔ آپ فرمایا بلا، آ گئے ملک الموت بھی اور باقی تمام فرشتے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی تے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سینے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل آن کی عرض کی تھی بھائی روح کرنے واسطے آئے، لیکن اگر اجازت ہوئے تھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل فرمایا اس نے گل بعد اس کرنے ہیں، اساں جواب بھی بعد ہی دینے ہیں، پہلے جبریل تو واپس وائن تے پوچھ کے آ کہ اگر میں نہ ہوئے تو میری امت نے پچھو کے بن سکے، میری غیر موجودگی وچ ان رگڑ دیتے ونجن، انہاں عذاب گرفتار کر کے دے ونجے، میری امت نے گناہگاراں ختم کر دیتا ونجے، پہلے ماں گارنٹی اور ضمانت گن کے دے کہ انہیں نال کے بن سی جڑوے میں نہ ہو سا۔ جبریل واپس گئے، تمام سیرت نیا کتاباں لکھا گا اللہ نی بارگاہ وچ ہی محمد نافع نا، کیوں جی مرن لگے لوگاں بیویاں اپنے بچے نہ اپنے خاندان نہ اپنی برادری نہیں یادہ ہونیاں، 9 بیویاں حضور نے آپ اپنی بیوی نی گل نہیں کی تھی، اپنے دوترے نی گل نہیں کی تھی، نواسہ نی گل نہیں کی تھی، صحابہ نی اہل بیت نی گل نہیں کی تھی، حضرت جبریل گل کی تھی تو امت نے گناہگارہ نہیں کی تھی، ہاں جی امت نے گناہگارہ نہیں کی تھی۔ حضرت عائشہ فرمیان میرے گھرے میں نماز پڑھی نے تے نماز کھڑو کے اگے قرآن پڑھنے، میں حضور نہیں جڑے اے جی نماز بھی ویکھی، دے متوجہ رہو، میں حضور نے اے جی نماز بھی ویکھی جیسے قیام نہیں حالت اچ بھی حضور قرآن نہیں پڑھیا، امت نہیں بخشش نہیں اللہ کو دعائیں منگیا، وات رکوئی اچ گئن تا وات امت، سجدے اچ گئن تا وات امت، اتحیات اچ آئن تا وات امت۔ سلام پھیر کے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ آج قرآن کے دے گیا، این القرآن، کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے آج وہ کونہ نے پڑھیا، آج تسبیح اور تقدیسہ کرنے اور رب نہیں ہے ان کونہ نے کی تھیا، قرآن کے دے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج ہی امت نی نماز ہے، اپنے رب نہ کچھ گلہ کی تھیاں، امت واسطے سوالات کی تھیں، اپنی امت واسطے منگیا، انہاں واسطے سوال کر کے اپنی امت دس کے گیا کہ محمد تو بڑا نافع کوئی نہ نے، اپنی امت نے گلہ اپنے رب کو منظور کروائیاں۔ اور عائشہ ایک میری اگلی گل بھی سن گئے، سارے نبی دنیا تے اپنے امت واسطے نفع مندن اور انہاں تے جنہ ایمان آنا انہاں فائدہ ہویا، لیکن میں جہاں تک جینا میں اپنے رب کو اپنی امت واسطے دعائیں مانگنا رہا سا، میں مرنے تو بعد اپنی قبر نے اندر بھی اپنی امت واسطے اللہ تعالیٰ کو بخشش اور مغفرت، وقت قیامت ہے جھڑے جڑوے قبرہ چو میری امت اٹھ سی، امت پچھو اٹھ سی، میں پہلے اٹھ کے انہوں نے اگو کھڑوتا ہوئے ہو سا، ہاں جی اتھے بھی میں اتھے بھی میں نفع پہنچاونے واسطے پہلے کھڑا ہو سا تاکہ میری امت۔ سیڑے استاد ہے مولانا افتخار احمد صاحب رحمہ اللہ، انہیں گل فرمانے انہوں نے دنیا تے سارے نبی قبرہ میں دفن ہوئے، سارے نبیاں تے موت آئی، اللہ انہاں سارا قبر ہی دفن کی تھا، لیکن تسی پوری دھرتی تے پھر گنو کہیں نبی نی قبر تلاش کرنا چاہو تو دنیا تے یقینی طور تے کہ ہی کوئی آدمی اس تے 100 قرآن چاہے کہ ہی قبر فلانے نبی نی روئے زمین تے ایسی ایک قبر بھی نہیں، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے قبر آج زمین تے موجود امن، انہوں نے جسم قبرہ وچ موجود ہیں، لیکن ان قبرہ امن کتھے اللہ تعالیٰ انہاں چھپا دیتا، کہیں کوئی پتہ نہیں، دنیا تے کچھ نبیاں نہیں قبرہ مشہور امن، لیکن انہاں تے تسی یقینی نہ آکھ سکنے کہ ان نبیاں نہیں قبران، لیکن اس کائنات ہکا قبر ہے جیڑی کہیں پیغمبر نہیں موجود اور محفوظ ہے، جس تے قسم چاہی جا سکنی، قرآن چاہے جا سکنا، اللہ گواہ بڑھا کے آکھا جا سکنا کہ ہی قبر سڑے پیغمبر نہیں، مولانا فرمانے ای قبر محفوظ کیوں ہے، باقی کئی نبی نہیں محفوظ نہیں، اس قبرہ میرے رب کیوں محفوظ کی تھا؟ جملہ سنو اور وقت میرے ابتداء جملے تے بھی غور کرے، ہمیں جہاں بیکار محمد نافع فرمایا ساریاں قبرہ گم ہو گئیاں، ایک قبر اس تو موجود ہے کہ امت پتہ ہوئے کہ قبر آئی تا بڑی اوکھی، لیکن ایڈی اوکھی بھی نہیں، یہ ایڈی اوکھی ہوئے آتا مدینے آڑا قبرہ وچ نہ ونجا۔ حضور فرمایا میں قبرہ وچ اس تو بہنا پیا
یہ میری امت پچھو سوکھی لگیا اور انہوں نے قبر دفن ہونا بھی سڑے واسطے نفع واسطے کہ میری امت سوکھی آوے میری امت خوشی نہ آوے اور خالی انج بھی نہیں اللہ اکبر میں آگے بھی کر رہی حدیث سنائی ہو سی فرمایا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم اے میری امت میں جینا رہا نہیں آج خیر نہ ترجمہ بہتر نہیں کرنا مولی فیض الرحمن صاحب حیاتی خیر لکم میں جینا رہا تمی توسا واسطے نافع ہیں میں موتی خیر لکم میں نے تے موت آویں تو میری موت بھی توسا واسطے نفع مندے صحابہ رض کی تھی یا رسول اللہ زندگی تب بہتر ہے نفع مندے ای گل سمجھ آ گئی تسی جینے رہو سڑیاں عمرہ بھی تو سا لگ ونجن اور تسی سڑے جنازے پڑھو اساں قبرانچ لاؤ سڑے واسطے دعائیں منگو اساں اگاں ٹورو اور تسانیاں دعائیں نہ سڑا کم بنے لیکن تسانی پہلے موت آونگے ای سڑے واسطے کی کون بہتر ہے ای گل اساں سمجھ نہیں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زندگی تا انیاں ہونی بہتر ہے جی کون تسی سمجھی بیٹھے ہو لیکن موت کی کون بہتر ہے اس ترجمہ میں پنجابی کرن لگا میں جملہ پنجابی ترجمہ کرن لگا کوئی انج نہ آکھے کہ اپنے کوڑو کرن لگا میں اس حدیث نہ مفہوم بیان کرن لگا آپ فرمایا میں جینا رہا تے تسی مر ونجو تے ای تسا واسطے بہتر ہے کہ تساں دفن میں کرا قبرانچ میں لائیں جنازہ میں پڑھا بخششیاں درخواست میں کرا تے اتو قبول ہوون تے تسا نہ کم بنے تے اگر میں پیڑے لگا گیا جی کو آج تسی تے میں بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے پیغمبر پیڑے لگے گئے حضور گل صحابہ نہ کرے نین لیکن مخاطب تو پوری امت ہونی نا پوری امت قیامت تک حضور سارا نہ گل پہ کرے نین کیا میری امت رہے لوگو میں تسا نے سامنے دنیا تو لگا ونیا تمی تو واسطے نفع ہی نفع اس واسطے کہ محمد تا آوے جے نافع اور اگر میں تو تو بعد لگا ونیا تو تمی تو واسطے میں نافع ہے اور وہ نافع کی کونا تو سا ایک حدیث سنی ہو سی کہ حضور ہر مومن نی قبر اچ مردیاں وکھائے ویلیں کہ اس بندے نے متعلق تسی کے آکھنے ہو تا اس نہ ترجمہ میں کرن لگا کہ میں بھی زندگی بہتر ہے کہ تساں ٹورا تمی بہتر ہے تے موت کی کون بہتر ہے موت ان بہتر ہے کہ تسی سامی وچ لگو تے میں تسا تو پیڑے آن کے تساں باواں تے جھپڑا میں تساں ٹوراں تمی تسا واسطے نافع ہیں تے تسی پچھو مر کے آؤ تے میں اگو قبرہ وچ کھڑوتا ہوا ایک عارف بڑی سونی گل کی تھی اس آکر جس کی قبرہ وچ حضور آ ویسن اور اللہ تقا دے سن کہ ہاں بھائی اس بندے نے متعلق کے آکھنے ہو تے محمد تعمانی نافع جتھے پیر پا دے ون اتھے نفع ہی نفع تے جس صحابہ تسی ایک جملہ بھی سننے رہنے ہو اور حضور نے کتنے صحابہ جنہیں ای گل دسی کہ سڑی غربت نہیں ہے مکنی سڑے حالات نہیں ٹھیک ہونے ایک صحابی فرمانے میں بوئی اگے بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تھی میرے سامنے گھرے نے اگو لگ گئے میں درخواست کر دیتی میں کہ یا رسول اللہ میرے نصیب جاگیں آج تسی میرے گھرے کوڑو گزرنے پہ ہو مہربانی فرماؤ تو اندر تشریف گھلاؤ میرے واسطے خیر اور برکت نہ ذریعہ ہو سی آپ اپنی سواری تو اترے میرے گھر تشریف گھنائے میں نے کو جیڑا دار سا گیا میں وہ آپ پیش کیتا اور آپ اتھے سہنے کھڑے ہو کے میرے واسطے خیر اور سلامتی نہیں دعا منگی اور میرے واسطے اور میرے بچوں واسطے اور میرے رزق واسطے آپ دعا منگی اور آپ تشریف گن گئے صحابی فرمانے خدا نہیں قسم ہے جس گھرے چو غربت نہیں ہے نکلنی جس گھرے چو بیماریاں نہیں ہیں نکلنی ہیں جس گھرے چو پریشانی نہیں ہے نکلنی خالی ایک پھیرا پایا محمد نافع تے ایک پھیرے نال میرے گھرے نے حالات کر دے جو دن آیا گھر وچ خیر جو دن آیا گھرے وچ برکت جو دن آیا اللہ تعالیٰ میرے حالات درست کر دیتے ہیں سیدھا ایمان ہے اور علماء ایک گل لکھی میں ایک جملہ آکھر لگا جس ہونا تک بھی سبحان اللہ نامہ جواب نہیں دیتا اگر وہ مومن ہو سی تو انشاءاللہ جواب دے سی علماء ایک گل لکھنے فرمایا جس مومن اپنی زندگی وچ خواب نے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کر گئی جس حضور ہے وے گدا مبارک گھڑیاں با برکت راتان خدا سڑیاں اکھیاں وچ بھی سرما پا دے اللہ ہر مومن اپنے نبی نے زیارت نصیب کر دے اس حالت وچ کیوں راضی ہوون تے خوش ہوون انج نہیں کہ ناراض ہوون زیارت انج ہوے کہ راضی ہوون فرمایا جس بندے حضور نے زیارت کر گئی دی اس بندے نہ خاتمہ لازمن ایمان تے ہو اس نہ خاتمہ ایمان تو بغیر نہیں ہو سکتا جملہ آکھر لگا خواباں وچ بھی آگ ونجے تا محمد نافع ہاں جی جس خواباں وچ بھی تک گدا انہاں بھی نفع دے گئے کہ او بھی محروم نہیں رہے
جنہاں نے گھراں وچ خواباں وچ بہ گئے تے جنہاں نے گھراں وچ بنفس نفیس بونے رہن جنہاں نے گھر روز آنے رہن جنہاں نے گھر روز کتنے 5 صحابہ ہیں جنہاں چو 3 عورتاں اور 2 مردن جنہاں دفن کرنے تو پہلے حضور برکت واسطے انہوں نے قبر مبارک بڑھاونے واسطے حضور انہوں نے قبرہ وچ لیٹ کے فرمایا ہونے نہ دفن کرو تو حضور تا اپنے مویاں واسطے بھی نافین اپنی امت واسطے بھی نافین جڑے جینے انہاں واسطے بھی نافین جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں واسطے نافین حدیث سنو تے ایمان تازہ کرو حضور فرمایا جیسے 2 بچے بچپن وچ فوت ہو گئے اللہ انہاں 2 بچہ نہیں وجہ تو اور ان 2 بچے ماؤ پیو کل جنت گھن کے ویسن یہ حضور اپنے صحابہ حدیث سنائی ایک حدیث 3 نے بھی ذکر ہے جڑی میں عرض پہ کرنا اسے 2 نہ ذکر ہے ملا علی قاری ایسا جمع الوسائل نقل کیتا فرمایا جیسے 2 بچے فوت ہو گئے انہاں اللہ تعالیٰ اپنے انہاں بچہ نہیں وجہ تو ماؤ پیو دوہاں جنت کھڑے سن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں انہاں کہا یا رسول اللہ ای 2 آڑا تھا جنت ویسی جس نہ ایک مر گیا اس نہ کہ اس پوری توجہ میں سنا وعدہ کیتا میں اپنے وعدے تے پورا جس نے ایک مر گیا اس نہ کہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے وے کے فرمایا یا موفقہ اے اللہ نی طرفو سونیاں سوالانی توفیق دتی وئی عورت تو اللہ ہی توفیق دتی وئی کہ تو ہمیشہ ہے جے سوال کرے نہیں جڑے سوال میری امت واسے نفع آڑے ہونے میری امت فائدہ دینے آڑے ہونے کیونکہ سوال کرنا بھی ایک ڈھنگے منگنا بھی ایک ڈھنگے بعض دفعہ بندہ وڈی جائی تے کھڑوتا ہونا شاہ ماڑی منگ بونا او نہیں سوال کرنا کہ ایسے اچھے انداز ہے حجاج ابن یوسف ایک بندے آکے ایسا قتل کر دیو دوہا مجرم پیش ہویا اسا آکے اس قتل کر دیو 3 جڑوے قتل ہونے لگا تو اس عربی عبارت بڑے خوبصورت جملے وچ حجاج ابن یوسف کو معافی نہیں درخواست کی تھی جس وقت اس جملے سنے تو اس آکا تو آنتا میں معاف پہ کرینا تے ان جڑے قتل ہو گئے انہاں موزیاں چو ایک بھی ایجا کوئی نہیں ہے جڑا سونا سوال کر سکیا کوئی اگر اچھا جملہ انہوں پر دے ونا تو اس جملے پچھے توڑی جان بچ گئی انہاں نہیں بھی جان بچ ونیا اچھا جملہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو آ گیا آپ اس تو کہیں گلہ تو خوش ہوئے آپ فرمایا منگ کے منگنا بدو آیا ان پڑھ آیا اساں پتہ نہیں آیا کہ اتنے وڈے دربار چو منگنا کے چاہینا اگو حضور پہ آخنا جانے ماں اور کچھ نہیں چاہینا ایک اٹھنی تے ایک بکری 2 لہاریاں چاہینے ایک اٹھنی لپوے ایک بکری لپوے 2 لہاریاں ہومن میں تے بہون حضور مسکرا پہ باکے منگے بات آپ ایک جملہ آکھیا فرمایا نبی کو منگن لگیا پتہ تو ہوئے کہ میں کہنے کو پہ منگنا اس تو حکم ہے نا کہ اللہ کو جڑوے منگو تو اپنے دیں تک کے نہ منگو اس طرح تک کے منگو اس کو اس نشان نے مطابق منگو اگو جڑا نصیبہ جھوسی لبسی جڑا نہ ہوسی ضائع بات بھی نہیں کرے نا تو اسی اسا تک کہ بندہ کہ میں ایڈی وڈی شے کیوں منگا سب تو وڈیاں جڑے اس کو منگو اس نشان اس تو بھی وڈی جتنی وڈی تو سی مرضی منگو آپ اس بدو آکھیا اور بڑا عجیب جملہ فرمایا بدو تونے نالو تا حضرت موسیٰ نے وہ وڈکی چنگی ہے جیس حضرت موسیٰ کو منگیا تو منگنے نہ سواد آگ اور بات حضور وہ قصہ بیان کیتا فرمایا جڑوے حضرت موسیٰ مصر چو نکلے تو لوگاں آکھے جی حضرت یوسف نے قبر مصر حضرت یوسف وصیت کیتی ہے کہ جڑوے تُسی ملک مصر چو واپس فلسطین ونجو تو میری قبر کھولی ونجے تو میری میت بھی نال گھری ونجے تو حضرت اسی اور مصر چو بہنے پہیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے میت مبارک جڑی اور انہوں نے جڑا جسد اترے انہاں اسا نال کھڑنا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں کہا قبر کتھے قبر تا کو نہیں پتہ جی ڈھوڈو بھائی کہاں پتہ ڈھینیا ایک عورت ملی بڑی ضعیف العمر وڈیری عمرانی اس بڈی آکھا اس آکھا قبر تمہاں پتہ نہ کہ قبر پتہ تا دسو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے پہن حضرت موسیٰ نے بارگاہ وچ پیش ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ مائی اپنے حضرت یوسف نے قبر تو پتہ تا دس انہاں کھڑنا اس آکھا جی قبر بالکل پتہ لیکن قبر دسینی نہ اللہ نہ کلیم پوچھنے آڑا کلیم ہے تے وڑکیاں بھی تا پتہ میں نہ دسی تا سائیں آپ دس دے سی جس بندے نال وہی نہ رابطہ تے جس تے وہی اترنی پئی
اسا او میرا پابند تے محتاج تے نہیں، لیکن اللہ نہیں دسے. اللہ فرمایا کلیم ڈھونڈ، وٹکی لب گئی. اسا کا قبر پتا پر اے کلیم دسے نہیں نا. دو شرطیں پوریاں کرو تو دس دینی ہے. سبحان اللہ. وٹکی نے بھی کم بڑھوا دیتا نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بول شرطاں. اس آکا پہلی شرط ہی وے جس داڑے دنیا تو ونیا اس داڑے کلمے تے ایمان نہ ونیا. گارنٹی گھن کے دے نا. اللہ نے نبی جی ہمیں، اللہ نے کلیم بھی ہمیں تے اللہ اپنے پیارے نی گل رد نہیں کرنے. اللہ اپنے محبوبہ نی گل رد نہیں کرنے. جنہیں محنت کی تھی وہی انہوں نے نہیں رد کرنے. اللہ اکبر. گل یاد آ گئی کاری دیواں. کل میں مڑک والے بھی دوستاں سنائی اور اوے اتا اللہ نے نبی نہیں نا. چلو اساں پورا کر گے نا. سکھا جی پہلی شرط ہی وے کہ میں جس داڑے دنیا تو ونیا ایمان نے حالت ونیا. اور دوئی شرط ہی وے کہ جس داڑے جنت داخل ہوا اس داڑے جنت اللہ نے کلیم نہ گواڑ چاہیے. جنت نہیں چاہیے. جنت لبسی نا. جنت گھر چاہیے نا اپنے کلیم نے گواڑ دیتے. جے جنت بھی سواد تاوے نہ کہ کدائیں رہی ہیں. حضرت موسیٰ دعا کی تھی. اللہ فرمایا میرے کلیم 10 دیس تونیاں دوئیں درخواست آسا منظور کر کے دیا. حضور اس بدوہ فرمایا توڑے ناڑو تو وڈکی چنگی ہے جس کوئی شاید منگی نا تو ہیڈے وڈے نبی کو ای کے منگیا. تو میرے محترم اللہ اپنے بندے نہیں ضائع نہیں کرنے. جیڑے لوگ اللہ نہ وفا کرنے جیڑے اللہ نہیں پوریاں کرنے اللہ وقت انہوں نے کیوں نہ پوریاں کرنے. میں سڑے تھے استاد گزرین جھاٹھرے مولا افتخار احمد صاحب رحمہ اللہ. ساری زندگی اللہ نے نیکیاں تے عبادت گزاری اور 50-55 سال تہجد صلاۃ و تسبیحاں روزانہ ایک قرآن مجید نوافل روز ختم کر اور آخر عمر بڑھاپے 15 سپارے روز پڑھنا. جڑے لوگ اتنے تھکن انہوں نے وقت اللہ نے کتنے لاڈلے تے کتنے پیارے ہونے. مولا افتخار صاحب نے والد صاحب حافظ غلام حسن صاحب ان بھی اللہ نے بڑے ولی اور بڑے نیک آدمی. ان بڑا عرصے تک کوئی اپنا پیر ڈھوڑے رہن کہ کئی پیرے نے ہتھے تے بیعت کرا تے ان میری تربیت کرن اور میں اپنے اللہ راضی کرنے والا بن ونیا. ظاہر کئی نے ہتھے ہاتھ دیونا چاہیے اصلاح کراونی چاہیے. اندر نہیں جڑیاں بیماریاں ان اولیاء اللہ نے صحبت بہ کی حل ہو سک. فرمانے جنوبی پنجاب ایک بڑے پیر ہیں، سندھ ایک بڑے پیر ہے. حضرت سارے علاقے میں پھرنے رہے لیکن کدائیں گل بڑی نہیں. انج نہیں کہ اللہ نے ولی کون ہے، ولی خدا نے بڑے ہے، لیکن حضرت چونکہ خود بہت بڑے عابد ہے اور بہت بڑے نیک آدمی ہے. انہوں آخنا ہے جس پیر کو وہنے ہے نا بیعت کرنے واسے آخنا ہے جی بیعت تو میں کرنی. انہوں آخنا ہے جی کرو جڑے اور ہزارہ کے رہنے پہ تو تسی بھی کر گنو. آخنا ہے نہیں میڈیاں 3 شرطان پہلے ان 3 شرطان ہی منظوری دیو وقت میں بیعت کرے. توجہ کرے ذرا. حضرت انہاں خان دسو جی کہ شرطان ذرا سنے. فرمایا ہر پیرے آنکھ نے میری پہلی شرط یہ کہ جس جاڑے میں تو سنے ہتھے تے بیعت کرا اسی راتی ماں مدینے آڑے نہیں زیارت ہو. پیر نپا تو اسی جاڑے پتہ لگ ونجے بے کوئی جنا نپے. یہ مطلب ہے نا ماں پیر نپا اسی راتی حضور نے زیارت ہو ونجے جیڑی بشارت ہو سی کہ جتھے پہنچا ٹھیک جائے تے پہنچا. پہلی شرط مینڈی ایوے. اس تو اللہ نے ولی ڈھونڈنے چاہیے. اللہ نے ولی ڈھونڈے سو زمین تھیلے وین چھپے پین اور اللہ ان دے دینے. انجے نہیں جتھے کدائیں 4 بندے بیٹھیں اتھے وان کے ہاتھ دے کے بندہ آ کے جی ہن میں پیر ماں لپیا پیر ہے جی ہونے. حضرت سلطان باہو فرمانے مرشد کامل او سہیڑیے جیڑا 2 جگ خوشی وکھاوے ہو. مرشد او نپو جیڑا 2 جہانے نہیں خوشی وکھائے. پہلے غم ٹکڑے دا میٹے وات رب دا راہ سمجھاوے ہو. پہلے تو روٹی نے فکر ختم کرے نا دسے کہ جناب روٹی والے پلو بے فکر ہو وائن تے وات رب نہ راہ سمجھائے. کیونکہ بھکھا بندہ خدا کی کو ڈھوڑے سی روٹی نہ فکر بھی مٹھوائے تے رب نہ راہ بھی سمجھائے. اس کلر والی کندی نو چاندی خاص بناوے. اسی جانے کلر نہیں کندی تے ڈھونے والی کدے سیم زدہ. اس جانے کلر والی کدیاں
خالص چاندی بنا دے وے پیرے جو ہونا چاہیے. تو انہاں آکھا جناب پہلی شرط ہی وے کہ جس جڑے بیت ہوئے او جڑے حضور نی زیارت ہوئے. اور دوئی شرط ہی وے کہ میڈا خاتمہ ایمان تے ہوئے ای گارنٹی دے سو. ابرے نہ ہو شرط نکی کی وڈی اور یہ شرطہ اسی تو سیتنا نہ لا سکنے. جیڑا لینا پہ وہ اندروں پہلے ہی پورا ہے وہ پورا ہے تا اگلا بوہ کھڑکانا پہ نا. جیڑا آپ ہی پورا نہ ہوئے وہ ایڈیاں وڈیاں شرطہ نہ لا سکنا تے نہ اللہ واتا اپنی امت واسطے اساں شرطہ لاون دینے. وہ جڑا آپ سوا سیر ہے اس تو شرطہ لائیاں. ساکہ دوئی شرط ہی وے کہ خاتمہ ایمان تے ہوئے. اور تری شرط ہی وے کہ میڈیاں ترے نسلہ بغیر کمائے روٹی کھاون. میڈیاں ترے بغیر کمائے اللہ انہوں نے ساریاں حاجتیں ضرورتیں پوریاں کر. بس جتھے ان ترے شرطیں آوانے جی وہ اگو بزرگ ہاتھ کھڑے کر دیں. بھائی میں انہوں نے گل پہ سنانا جنہوں نے گواہ آجے تک دنیا تے زندہ کوئی کہانی نہ پہ سنانا. ساکھا جی وانج بھائی کر رہے ہیں اور دیں ڈھوٹ سڈی جرت نہیں کہ اسی تو لکھ کے دیواں خاتمے بھی ترے نسلنی روٹی بھی اور جناب پہلے دن نی زیارت گاہ بھی. حضرت منجن تے مڑاون کوئی پیر نہ لبیا. کئی بندے انہاں آکھیا کہ یار حضرت صدوال نے چکوال نال انہاں آکھیا یہ بلکسر نال ٹوٹی بن ہے نا اتنے ٹوٹی بن نہ کوئی نکا جا گرام ہے بلال بلاول بڑاوڑ ہے جا کوئی گرام ہی نام ہے. اسی انشاءاللہ انہی تو بعد ونجوں اتھے بالکل اتھے نال موٹر وے تو پہلے ہیں جی گئے بگاڑ کے کوئی ہے جناب. انہاں کہا اتھے ایک بندہ وہ بھی پیر ہے تو تسی کے پیر ڈھوڑے نے وطنے ہوتے وقت انہاں کو لگے بنو. انہاں کہا چلو نیڑے لگے بنے ہیں. حضرت آئے اتھے اگو فرمانے میں گیان تا کاٹھن لگا ہوا لٹھا پایا ہوا بزرگاں تو جناب تریا بدھا ہوا تے کوئی شکل و صورت تو پیر لگنے نہیں دنیا دار لگنے ایسی بن ٹھن کے جناب بڑی اسے ٹشٹوشچ. تو میں کہ پیر فقیر اگے جتنے تک لیکن چلو آ گئے ہیں بندہ نیک لگنا. آن کے حضرت میرے درخواست کی تھی بیعت شاید نہیں گل کی تھی. انہاں کہا ٹھیک ہے بیعت کرنی ہے تو فقیرہ اسی تو خدمت واسطے بیٹھے گئے وہاں. انہاں کہا جی ہنجے نہیں کرنی ہن ترے شرطان جی پوریاں کرو تو بیعت کرنی. حضرت سنیا سن کے فرمایا فقیرہ ہاتھ اگاں کر ایسا ترے منظور ہے. ہاں جی ہنجے فرمایا نا ہر جھاڑیاں خالی نہ سمجھ تے اسے چھوٹیاں نہ مار کہیں جھاڑی وچ پہ گھاڑ بھی ستا پہ ہو سی. ہاں جی بندہ ہنجے نہ سمجھو اللہ نے بڑے بڑے ولین جڑے نظر نہیں آنے لیکن اللہ انہوں نے اندر کوئی شے رکھی ہوئی. حضرت فرمایا اور آگاں کر تونیاں ترے شرطاں آساں منظور ہیں تے خالی منظور نہیں. اگلی گل بھی سن تو داکھیا خاتمہ ایمان تے ہو سی سیڑے کو ایک اضافی گھن تونا خاتمہ بھی نماز وچ ہو سی. خالی ایمان تے نہیں نماز پڑھنے تونا خاتمہ ہو سی. اور وقت یہ گل رہ نہ ونجے مولانا افتخار صاحب فرمانے میں جڑوے ابے غسل واسطے لٹایا نہ پھٹے تھے تو ہن ہاتھ نماز ایک بدے ہوئے میں آپ کھولے. ہاں جی نماز ویچی وقت فوت ہوئے وہ جڑی اللہ نے ولی گل کی تھی نا اللہ اسا پورا کیتا. اور جناب نہیں ایک جملہ آخ دے وہاں اپنے موضوع نا اس امت نے ولی بھی نفع پہنچا جس نہ نبی نافع اس نے ولی بھی نافع. حضرت فرمایا نماز آئے تو موت آسی اور اللہ با تو موت نماز آئے دیتے بیعت کر کے دے جی. بیعت کر کے انہوں آکھا وائن ذکر اذکار 10 دیتے. مولانا فرمانا ہے مولانا افتخار صاحب کہ ابا جیاں پہلی راتی حضور نہیں زیارت ہو کوئی کامل جنایا اور کامل اور مکمل آدمی ہے. اور خاتمہ بھی ایمان تے ہویا میں عرض کر دیتا. اور تری شرط ہے کہ سڑیاں ترے نسلہ مولانا افتخار صاحب نے والد ساری زندگی نماز پڑھائی 1 روپیہ تنخواہ نہیں گدی اللہ عزت نہیں روٹی کھوائی. مولانا افتخار صاحب جھاٹ لے 50-55 سال نماز پڑھائی 1 روپیہ تنخواہ نہیں گدی اور اللہ تعالیٰ انہوں نے ضرورتاں بادشاہ وانگن پوریاں کیتیاں. 3 نسل چلنی پئی ضیاء الحسنین جھاٹ لے آج بھی لگے ونجو
کوئی تنخواہ اس نے مسیتی نے طرف مقرر کوئی نہیں للہ فی اللہ نمازہ ایدی تے کوئی لوگ خدمت کر دے رہے ہیں لیکن اللہ اس نے ساریاں ضرورتاں انہوں نے دسترخوان تے ون کے بوو بادشاہ والا دسترخوان ہے اللہ تک آیا کہ جیڑا میرے دروازے تے آ ونجے اور میرے نہ وفا کرے میں دنیا نے بوئے اس تے کھول دے تو اللہ تعالیٰ ہن لوگ پیدا کیتے ہیں جی جنہیں امت نفع پہنچایا آ ونجا واپس میں اپنی گل نے اختتام نہیں طرف وینا میرے دماغے چون بڑیاں ریلیں چلنیاں پیان کہ محمد کی کون نافع اور حضور اپنی امت واسطے لیکن میں جڑی حدیث شروع کی تھی بھئی بس اس گلہ میں پورا کرینا حضور فرمایا عائشہ تو رب نی طرف توفیق لبی وئی کوئی جڑے پیچھے بیٹھے ہو رحم کرو نہ ماں دیسنے پہ ہو سارے او چھیکڑے چھوڑے تک بھی بندہ دیسنا پہ خود نہ تکو حضور فرمایا اے توفیق یافتہ سونا سوال کیتا ہی اور یہ سوال کیوں کیتا ہی سونا حضور کیوں آکھا سونا آپ فرمایا توڑے اس سوالے پیچھے میری امت بڑا نفع پہنچی میں محمد نافع ہاں یہ سوال چھیڑے ہی نا یہ سوال چھیڑے ہی جواب میں دے سا اس جوابے پیچھے میری امت نفع پہنچی آپ فرمایا عائشہ جس نہ ایک بھی مر گیا نا نکے ہونے ہیں وہ ایک بھی اس ماؤ پیوں جنت کھڑے حضور نے بارگاہ وچو لقب لپیا نافع موفق کہ تو تا اللہ نی طرف توفیق یافتہ ہونی توفیق یافتہ ود بولی ساکہ یا رسول اللہ تو سنی امت اے جے لوگ بھی تو ہو سن جنہوں نے ایک بھی نہیں مویا ہوئے اے جے بھی تو ہو سن کہیں نہ جمعے ہی نہیں وہ شادی تو بغیر مر گئے یا شادی شدہ اولاد نہیں یا انہوں نے کوئی بچہ بچپن اور نابالغی نے عمر فوت نہیں ہویا تے وقت تو سنی او امت بھی بڑی وڈی اس امت نہ کے بن سی دو آڑیاں بھی بچے بخشوا گدا ہکی آڑیاں بھی بچے بخشوا گدا تے جس نہ کوئی بھی نہیں اس نہ کے بن سی جملہ سنے اور محمد نافع نشان سنے حضور فرمایا عائشہ انا فرات لے امتی میری امت نے ان لوگ جنہوں نے اولاد وچوں کوئی بھی نہیں مویا انہاں واسطے میں جے آگے گئے ہوئے ہو ان جڑے بچے نے ذریعے بخشی سن اگر ان خوش قسمتاً تب میری او امت جس نہ کوئی بھی نہیں انا فرات لے امتی میں جے پیڑے گئے ہاں میں انہاں امتیاں واسطے اجر اور ثواب اور بخشش نہ ذریعہ بن کے میں محمد نافع بن سا انہاں واسطے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اے اللہ اتنا وڈا مجمع اے اللہ تو سنی بارگاہ وچ بیٹھا اج اسا جتنیاں دعائیں منگیاں اس تو پہلے جتنیاں منگیاں اے اللہ آئندہ جتنیاں منگساں اپنے کرم نہ ہونا قبول فرما اپنے فضل نہ قبول فرما اے اللہ سڑیاں دنیا آخرت نیاں ساریاں حاجتاں اور مراداں غیب نے خزانیاں چو پورا فرما اپنی اساں رضا نصیب فرما اپنا تعلق نصیب فرما محبت نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سڑے واسطے نافع بنا اے اللہ مرن لگیا نافع بنا زندگیش نافع بنا قبرش نافع بنا قیامت والے دن نافع بنا اپنے نبی نی شفاعت نصیب فرما اپنے نبی نہ قرب نصیب فرما اپنے نبی نی معیت نصیب فرما اپنے نبی نہ پڑوس نصیب فرما اے اللہ زندگی بھر اپنے نبی تے اساں درود پڑھنے نی توفیق نصیب فرما بہت زیادہ محبت نصیب فرما کثرت نہ درود نی توفیق نصیب فرما حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اولیاء کرام نی اے اللہ محبت نصیب فرما انہوں نے قدمہ وے جگہ نصیب فرما انہوں نے نقش قدم تے چلا قیامت والے دھاڑے انہوں نے پڑوس نصیب فرما اے اللہ انہاں دوستانیاں دنیا آخرت نیاں تمام ضرورتاں پوریاں فرما صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین